بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 153 اور 154 یعنی 153 154 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے جو آیات پیش کی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں کے اوپر ایمان کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے اور رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرنی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے ہیں لیکن رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے رسولوں پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن دوسرے رسولوں کے اوپر ایمان نہیں لاتے. مثال کے طور پر یہودی یہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو ایمان لائے اپنے دعوے کے مطابق، اور دوسرے جو اس زمانے کے پیغمبر تھے اس پر تو وہ لوگ ایمان لائے لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رسولوں کا انکار کر دیا انہوں نے. تو اب جو آگے آیات ہے اس میں خصوصی طور پر یہودیوں کا ہی ذکر ہے اور ان کی جو کارستانیاں ہیں، ان کی جو بدمعاشیاں ہیں اور کس کس انداز میں انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور کس کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کی، ان تمام باتوں کا آگے بیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. یہ جو مدینے کے یہود ہیں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ ایک لکھی ہوئی کتاب نازل کریں. آپ جو ہے آپ کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب نازل ہونا چاہیے. ان تنزل علیہم کتاب من السماء، ایک لکھی ہوئی کتاب، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے توریت کے جس طرح سے لوح جو تختیاں موسیٰ علیہ السلام جو لے کر کے آئے تھے کوہ طور سے، بالکل ویسے ہی لکھا ہوا ہونا چاہیے. محمد بن کعب القرظی اور اسی طرح سے امام سدی اور امام قتادہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. تفسیر الطبری کی یہ روایت ہے، وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ جس طرح سے تختیوں پر توریت کے احکام لکھے ہوئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام جا کر کے لے کر کے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا تھا، بالکل ویسے ہی کتاب نازل کروائی جس میں لکھا ہوا ہونا چاہیے. اور امام ابن جریج کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ ڈیمانڈ تھا کہ فلاں فلاں آدمی کے نام سے صحیفے نازل ہونی چاہیے جس میں آپ کے نبوت کی تصدیق ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر نازل کریں ایک ایسی کتاب آسمان سے جو لکھا ہوا ہونا چاہیے. معزز سامعین کرام، دراصل اگر بری عادت ہو تو بری عادت کو کرنے کے لیے بے شمار بہانے ہوتے ہیں، کسی بھی بری عادت کو انجام دینے کے لیے بے شمار بہانے ہوتے ہیں. ویسے ہی یہودیوں کے اندر ان کی جو سرکشی تھی، ان کی جو ڈھیٹھائی تھی، اس کو سامنے رکھنے کے لیے وہ بے شمار بہانے بناتے تھے. اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دین اور ایمان کی دعوت دی تو ان لوگوں نے بہانے بنانا شروع کر دیا اور کہا کہ نہیں، ایک لکھا ہوا کتاب ہونا چاہیے جس میں آپ کے نبوت کی تصدیق ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا. کیا مطالبہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ.
اگر آپ سے آج یہ ایسا مطالبہ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی مطالبہ کیا تھا، اس سے بھی بڑا کیا مطالبہ کیا تھا؟ فقالو، ان لوگوں نے کہا ارنا اللہ جہرتاً، اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل سامنے ہونا چاہیے، جیسے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور صرف دیکھنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی بتلانا ہوگا اس وقت کہ یہ جو تختیاں جس کے اوپر توریت کے احکام لکھے ہوئے ہیں یہ ہم نے نازل کیے ہیں، اور موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ایسا مطالبہ انہوں نے کیا کہ ہم کو ایسا ہونا۔ حالانکہ یہ مطالبہ انتہائی سرکشی اور بدمعاشیوں پر مبنی تھا، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام ان کو کوہ طور کے اوپر لے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو صرف تجلی کو دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تو ان لوگوں کا کیا حساب کتاب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پہ نازل کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور یہ لوگ وہیں پہ مر گئے، لیکن اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ان کو زندہ کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی جواب دیا ہے، الزامی جواب اور تحقیقی جواب دونوں۔ الزامی جواب یہ دیا کہ اس سے پہلے جو توریت نازل ہوئی تمہارے اوپر تختیوں میں لکھا ہوا، اس پر تم نے کتنا عمل کیا، اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے بہت سارے ان کے کارستانیوں کو واضح کیا کہ تمہارے پاس تو بہت سارے نبی آئے، تم نے ان کو نہیں مانا، تو پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کتاب ان کے اوپر نازل ہو جائے تو تم کہاں سے ایمان لانے والے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ اگر آپ سے ایسا سوال کیا ہے تو ان لوگوں نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے بڑا سوال کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو بجلی کے کڑکے نے ان کے شرکشی اور ظلم کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے ان کو پھر سے زندہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے مزید فرماتے ہیں ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ، یعنی کھلی ہوئی نشانیاں آنے کے بعد بھی، بہت سارے دلائل آنے کے بعد بھی، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ لینے کے بعد بھی، اے یہودیوں، تم نے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کے اوپر اکتفا نہیں کیا، بلکہ تم لوگ گائے کے بچڑے کو بھی پوجنا شروع کر دیا، گوشالہ پرستی پہ اتر آئے۔ کیا کیا نشانیاں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضہ دیا کہ ہاتھ کو جیب میں ڈالتے تھے تو ہاتھ بالکل چمکتا ہوا ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا دیا کہ جس کو پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا، پھر جیسے ہی پکڑتے پھر سے وہ لاٹھی بن جاتا تھا، ایسا لاٹھی دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی آل فرعون کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، میںڈکوں کا عذاب بھیجا، جوؤں کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو یہودی ہے، ان کے سب سے بڑے دشمن فرعون کو اور ان کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں ڈبو دیا، حالانکہ اسی دریا سے یہ لوگ پار نکل گئے تھے۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو آج کیا خاک ایمان لائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور بچڑے کو معبود بھی کیسا کہ اگر تم کو ان لوگوں کو بچڑا نہیں ملا تو ان لوگوں نے اپنے زیورات سے بچڑے کو ڈھال لیا تاکہ اس کی پوجا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ، اس کے باوجود بھی ہم نے تم کو بخش دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح غلبہ دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، یہ لوگ جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے اوپر جو ہے ایک ایسی کتاب نازل کریں جو لکھا ہوا ہو، جس میں آپ کی نبوت کی تصدیق ہو اور فلاں فلاں آدمی کے نام ہو، تو ہم آپ کو بتلا دیں کہ ان کے اوپر جو توریت نازل ہوا تھا اس توریت کے اوپر یہ عمل نہیں کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے اس توریت سے دور بھاگنا شروع کیا اور عمل سے پیچھے ہٹنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو ایسے کھڑا کر دیا کہ اگر توریت پر عمل نہیں کرو گے تو یہی پہاڑ تم لوگوں پر گرا دیں گے اور تم لوگوں کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے ڈر سے دیکھا، سورۃ الاعراف میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، یعنی اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل جب ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کو لٹکا دیا تھا ایسے جیسے سائبان لٹکتا ہے، اور اس وقت تم سے کہا کہ تم ابھی اقرار کرو کہ جو توریت تمہارے اوپر نازل ہوا ہے اس کے اوپر عمل کرو گے۔ ان لوگوں نے جب اقرار کیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو ہٹایا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے توریت پر عمل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا،
اور جب شہر اریحا کو فتح کیا گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدے کی حالت میں داخل ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے داخل ہونا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ لوگ سجدہ کرتے ہوئے نہیں بلکہ چوتڑ کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، تکبر میں، غرور میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بجائے وہ لوگ حنتتن کہہ رہے تھے، یعنی ہم کو گیہوں ملنا چاہیے، ہم کو گیہوں ملنا چاہیے، ہم کو گیہوں ملنا چاہیے، ہم لوگ کھانا چاہتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو حکم دیا اس کی خلاف ورزی ان لوگوں نے کیا ہے. اب یہ آپ اگر ان کے اوپر کتاب نازل آپ کی طرف اگر کتاب نازل کر بھی دیا جائے تو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان کو یہ بھی کہا گیا تھا لا تعدوا فی السبت، تم لوگ سنیچر کے بارے میں حد سے آگے نہ بڑھو. ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے روز شکار نہیں کرنا ہے، لیکن اس میں بہانہ بازی کر کے ان لوگوں نے ہفتے کے دن بھی شکار کرنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان تمام باتوں کی ان سے پختہ عہد لی گئی تھی، پکا وعدہ لیا گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے توریت پر عمل نہیں کیا. تو پھر آپ پر اور آپ کے اوپر نازل ہونے آپ کے حکموں پر اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر یہ کیسے عمل کریں؟ معزز سامعین کرام، آگے اور بھی انہی یہودیوں کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں سے ہم تمام کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ خیر و عافیت اور بھلائی کا معاملہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.